وہ دہشت گردی کا شوقین تھا۔ جنگل کی خاک چھاننے نکل جاتا تو اپنے جنون میں نیند، چین، بھوک پیاسی جیسے اہم ضروریات بھی فراموش کر جاتا۔ اب اس درجے جنون خیزی سے گھنے اور خطرناک جنگلوں میں بے خوفی سے گھومنے کا مقصد نئے تجربات کرنا تھا یا اپنی تنہائیوں سے دور بھاگنا، یہ تو یا وہ یا اس کا دل ہی بہتر جانتا تھا۔ لیکن اس بے مقصد سیاحت سے وہ برسوں سے خود کو تھکاتا آ رہا تھا۔ ابھی بھی جسم کے ہر عضو کا تھکن سے برا حال تھا۔ گرم پانی سے شاور لے کر جیسے ہی وہ اپنے نرم گرم بستر پر دراز ہوا، تھکن سے ڈھالا صاحب فوراً ہی اسے نیند کی گہری وادی میں چھوڑ آئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی گہری نیند میں شہنشاہ کی چنگھاڑنے کی آواز مقل ہوئی۔ آواز میں ایسی درد و بے چینی تھی کہ اس کے اعصاب سے نیند کا غلبہ پل میں اڑن چھو ہوا اور وہ جھٹکے سے بستر چھوڑتا بنا چپل پہننے کی مہلت لیے تیزی سے کاٹیج سے باہر نکلا۔ باہر ہر سو پھیلے سناٹے میں شہنشاہ کی کراہ کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا شہنشاہ کے شیلٹر کی طرف بڑھا، جہاں تمام ہی ملازم حواس باختہ سے کھڑے تھے اور شہنشاہ ادھر سے ادھر بے چینی سے بھاگ رہا تھا۔ ہٹا کٹا نذیر اسے قابو کرنے کی کوشش میں ہلکان تھا، لیکن سب بے سود۔ مترا! نافہم منظر سے بھونچکایا دلاور تیزی سے آگے بڑھتے اسے قابو کرنے کے لیے سونڈ تھامنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ زور زور سے سر ہلاتا اسے ایسے کرنے نہیں دے رہا تھا۔ سامنے کے دونوں بھاری پیروں کو بار بار زمین پر مارتا وہ کراہتا ہوا بے چینی سے ادھر سے ادھر ہو رہا تھا۔ اس چکر میں کئی مرتبہ گر کر اٹھتے وہ بتدریج کوشش کر رہا تھا، لیکن درد کے باعث شہنشاہ سن نہیں رہا تھا۔ سارے ملازم دم سادے وحشت زدہ سے خطرناک نظارہ دیکھ رہے تھے، جہاں ایک پل کی چوک ہو جاتی تو وہ شہنشاہ کے بھاری قدموں تلے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، لیکن وہ بے خوفی سے بس اپنے مترا کے لیے مستقل اپنا بچاؤ کرتا، اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش میں ہلکان تھا۔ وہاں موجود ہٹے کٹے ملازمین میں سے کسی میں ہمت نہیں تھی آگے بڑھنے کی۔ ویسے بھی دلاور کا نہیں سن رہا شہنشاہ، ان کی کہاں سنتا۔ شانت میری جان، شانت، شانت ہو جا میرا بچہ، شانت۔ کافی تگو کے بعد بالآخر وہ شہنشاہ کی سونڈ تھام کر اس کی پیٹھ پر چڑھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس عمل کے دوران وہ مٹی اور پسینے سے تتر بتر ہوتا بے انتہا ہانپنے لگا تھا، لیکن اپنی فکر بھلائے بے انتہا محبت و توجہ سے ہولے ہولے اس کا سر سہلاتا سے پچکار رہا تھا۔ مانوس لمس کا احساس پاتے ہی وہ کسی حد تک قابو میں آیا تو اسے یوں ہی بہلاتے ہوئے شیلٹر کے نیچے لے آیا تھا، لیکن باوجود کوشش کے وہ بیٹھ نہیں رہا تھا۔ بیٹھ جا میری جان، میں ہوں نا۔ اس کے سر کا بوسہ لیتے جیسے ہی دلاور اور نے اس کے کان سہلانے کے لیے جھکا، اس کی آنکھوں سے روا پانی کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ مترا! اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ تڑپ کر چیختا ہوا نیچے کودا تو سارے ملازمین کی پہلے سے لبوں پہ آئی جان بس قبض ہونے کو رہ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے شہنشاہ کو؟ پھر اس کی بلند دہشت ناک دھاڑ سے ماحول پر لرزاں طاری ہوا تھا۔ پہلے سے نیم جان نذیر اس کا یہ غضبناک روپ سپید پڑتا ہراساں کئی قدم پیچھے کھسکا۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کیا ہوا ہے اسے؟ نذیر کی خاموشی اس کے غصے کو مزید ہوا دینے کا باعث بنی تھی، تبھی اس نے کالر سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سرکار، طبیعت خراب ہوئی ہے۔ مخدوش نذیر نے تو ہاتھ پیر ہی چھوڑ دیے تھے، مجبوراً کانپتے گلشن بابا کو حلق تر کرنا پڑا۔ کیسے؟ ہاں کیسے؟ مغرب کے وقت تو یہ اچھا بھلا کٹل کھا رہا تھا یہاں، اور ابھی کیسے؟ نیم جان نذیر کو ایک جانب اچھالتا وہ بھپرے دریا کی مانند گلشن بابا کی طرف بڑھا۔ کٹھل کی وجہ سے ہی سرکار۔ اس کے جنون خیزی کے آگے گلشن بابا سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگے۔ کٹھل کی وجہ سے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تم سب کا، پسندیدہ کھانا ہے اس کا۔ ہے سرکار، لیکن ابھی کے لیے حکیم جی نے منع کیا ہے۔ حکیم جی؟ جی سرکار، 2 دن پہلے باغ کے مشرقی حصے میں صفائی کے دوران شہنشاہ نے کوئی غلط پودا کھا لیا تھا، طبیعت خراب ہو گئی تھی تو ہم نے حکیم جی کو دکھایا تھا۔ بار بار لبوں پر زبان پھیرتے گلشن بابا نے آنکھیں میچ کر بتایا۔ تم لوگ کہاں مر گئے تھے؟ بلکہ میں کہاں مر گیا تھا اب بتا رہے ہو تم لوگ مجھے؟ اور ڈاکٹر نہیں ملا تمہیں؟ یہ حکیم کا کیا چکر ہے؟ زور سے زمین پر لات مارتا وہ زخمی شیر کی طرح گھرایا۔ ان سب کے مجرمانہ جھکے سروں کو دیکھتے اس کا جلال تباہیوں کے دہانے پر پہنچ رہا تھا، جیسے شہنشاہ کے آنسو اس کی جلد پر نہیں دل کی زمین پر تیزاب کی طرح جذب ہوتے اسے وحشی بنا رہے تھے۔ سرکار، رات کا وقت تھا، ڈاکٹر ملا نہیں تو حکیم جی کو بلوایا، اچھی دوائی دی تھی انہوں نے، بس کچھ دن تک کٹھل اور 2-3 چیزوں کا پرہیز بتایا تھا۔ بے ربطگی سے بتاتے وہ بمشکل ہی سانس لے رہے تھے۔
तो अब क्या तुम लोग फाल खोलने का इंतजार कर रहे हो? खिलाओ इसे वो दवाई। शहंशाह के तसलसल से बहते आंसू देख इधर से उधर चक्कर काटने उसकी रगों में खून की जगह शोले में हुए गर्दिश थे। सरकार, वो तो नहीं है। सबको अपनी मौत की कहती बिल्कुल करीब नजर आई। दिल तो कर रहा है सारों को एक लाइन में खड़ा करके भून डालूं, लेकिन बताओ कहाँ है उस हकीम का घर? बड़े जब्त से मुठियां भींचते उसने सब पर कहर बार नजर डाली। लेकिन सरकार, रात हो गई है तो क्या मेरा मित्रा तड़पता रहेगा? वो जख्मी अजदही की तरह फनकारा। और ये तड़पता रहा तुम लोगों को लगता है तुम्हारे बदन में मैं चमड़ी छोड़ूंगा? अब चले मेरे साथ। सफाकियत से कहता गैज़ो गज़ब की अमली तफसीर बना वो गुलशन बाबा का हाथ थामता किसी आंधी तूफान की तरह अपनी जीप की तरफ बढ़ा था। शहंशाह के आंसू, उसकी तड़प, उसकी कराह ने बिल्कुल उसके हवास तलब कर दिए थे। वो बेजुबान अनवर तड़प रहा था और उसकी तड़प से दिलावर उस्मानी तड़प रहा था, और उस तड़प में ऐसी शिद्दत और दीवानगी थी कि वो एक दुनिया को तबाह कर सकता था। और उसने ऐसा किया भी था। अपने गुस्से की आंधी से बिना अंजाम की परवाह किए एक खिता तहस नहस कर अपने मित्रा के लिए दवाई लेकर आया था। फिर रात भर अपनी बेरामी वहाँ मौजूद मच्छरों की परवाह किए बगैर वो शहंशाह के शेल्टर में उसके साथ बैठे उसकी पश्च हिलाता रहा। दवाइयों का जैसे जैसे असर हुआ शहंशाह की बेचैनी राहत में बदलती उसे गहरी नींद में ले गई, लेकिन उसने पलक तक नहीं झपकाई। हाथ मुस्तकिल शहंशाह की पश्च हिलाते रहे, लब बजा किसी नन्हे बच्चे को पिचकारने के अंदाज में कभी सर तो कभी सूंड का बोसा लेते रहे। सुबह 8 बजे के करीब कहीं वो पुरसकून सो रहे शहंशाह के सर का बोसा लेकर कॉटेज में लौटा था, और शाम 4 बजे दोबारा उसकी आंख शदीद नागवारियत से हवेली से मौसूल हुई कॉल से खुली, लेकिन उससे कई ज्यादा कोफ्त उसे वहां जाकर जारी फरमान सुनकर हुई थी। एक अरसे बाद हवेली की बुलंदो बाला कदीम दीवारें दाजी का जलाली तबाहकुन रूप देख रही थी। हर जर्रे पर उनके जाहो जलाल से बरगो जर्द की मानिद लर्जा सा तारी था। हर फर्द एक अरसे बाद उनके दहशतनाक गुस्से के तूफान के मुकाबिल मखदोश दम सादे जहाँ का तहाँ मुंजमद था। मुलाजमीन कोने खुदरों में छुपे जान की अमान की दुआ मांगते हुए हलकान थे। एक तरफ दी जान अपने खास मुलाजमा के सहारे निढाल सी खड़ी किसी भी वक्त बोसीदा दीवार की मानिक ढह जाने को थी। गर्ज हर सी रूह हवेली का हर गोशा दाजी के जलाली रूप से मुतजलजल पनाह चाह रहा था, और असल में जिस पर यह इश्तियाल का आतिश उषा फूट रहा था वो इत्मीनान से टांग पर टांग चढ़ाकर सोफे पर यूं नशिस्ता था जैसे वो इस माहौल का हिस्सा ही ना हो, या इसे बिलखसूस तलब ही उस पर तनाव से महजूज होने के लिए किया गया हो। गो के बेनियाजी का चोला ओढ़कर हर शय को अपनी जूती की नोक पर रखना दिलावर उस्मानी की खसलत थी, और दादी से मुंह मारी करना उनका खिलफ शारे खून बढ़ाना तो था ही उसका महबूब तरीन मशगला। लेकिन आज बात की नोयत खासी मुख्तलिफ होने के साथ इंतहाई संजीदा थी। तभी सबकी जान हलक में अटकी हुई थी, और जिसकी जान सूली पर लटकनी चाहिए थी वो अनाबी लबों पर सीधे हाथ की शहादत की उंगली सब्त की आंखों में दुनिया जहां की दिलचस्पी से मोहित टांग को एक तसलसल से हरकत देता उन्हें देख रहा था। मेरा फैसला अटल है, कोई इस नाफरमान को इसकी जुबान में समझा दे। उसकी बेनियाजी से सुलगते उन्होंने खराश पड़ चुके गले को सहलाते शरर बार नजर उस पर डाली थी। क्या शहबाज के अब्बा, मैं ठहरा सनद याफ्ता बदतमीज और बदलिहाज, और ये लोग सारे ठहरे मोतबर हस्तियां, भला इन्हें मेरी जुबान किस तरह आ सकती है? टांग की हरकत बदलते बेहद लगाव से पूछते उसने बीचों ताप खा रहे वजूदों को नजरअंदाज करके इस्तेज़ाया नजर दादी पर टिकाई थी। ए लड़के, तुम्हारी इतनी मजाल कि ऐसी घटिया हरकत करने के बाद भी तुम जुबान एनर्जी नहीं बर्बाद करें अपनी छोटे हाकिम सरकार। भड़क कर आगे बढ़े शहबाज उस्मानी की बात उसने सूरत से हाथ उठाकर कता की थी। मेरी फितरत और सलाहियत से आप अच्छी तरह वाकिफ है ना? आपको लगता है मेरी सलाहियतों की ताब आप जैसा आला तहजीब याफ्ता ला सकता है? फिर क्यों मेरे मुंह लगने की कोशिश कर रहे हैं? सर्द से मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसने अजली बदलिहाजी से उन्हें शटअप कॉल दिया तो सभी अपनी जगह तिल मिला उठे थे। दिलावर उस्मानी, अपनी जुबान को लगाम दो, ये मेरी हवेली है। दाजी की गजबनाक धार से पूरी हवेली थराई थी, पर वो नहीं। मैं ऐसी कोई दावेदारी करने की ख्वाहिश भी नहीं रखता। 3 उंगलियों से शाने झाड़ता वो अपनी जगह खड़ा हुआ। 2 दिन बाद नमाज जुमा तुम्हारा निकाह है हाजी रऊफ की। दादी की बात मुकम्मल होने से कबल ही उसने शान दरिया का सीना फट कर अंगारे लिए उबल पड़ा था। निकाह निकाह निकाह, पूरी कुव्वत से टेबल को लात मारते वो हालांकि बल चीखा। आम इंसान की जुबान आप लोगों की समझ नहीं आती, या आप लोगों को आदत पड़ चुकी है मेरा जंगली रूप देखने की?
دی جان کے خیال سے جو اس نے اپنے اندر کے وحشی کو مشکل سے سلایا ہوا تھا، ہزاروں ازدہوں کی پنکار لیے وہ اب اس پر حاوی تھا، جسے دیکھ کر ہر شخص کا سکڑا دل سمٹنے کے لیے وقفہ لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آخری بار بتا رہا ہوں، میں کسی حاجی رؤف کی حجانی نوکرانی پوتی سے نکاح نہیں کروں گا، کسی صورت نہیں، کسی قیمت پر نہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو میری بات؟ دلاور عثمانی ہوں میں، کوئی بلی کا بکرا نہیں جو پکڑا اور حلال کر دیا۔ اس کے انگاروں کی مانی سلگتے عضلات رگوں میں دوڑتے اشتعال سے تن کر خون جھلکا رہے تھے۔ بکواس بند کرو اپنی نامراد، ایسی گری ہوئی حرکت کرنے کے بعد بھی تمہارے منہ میں زبان ہے انکار کے لیے؟ اور تم کیا قربانی دو گے؟ عظیم قربانی تو وہ نیک صرف بچی دے رہی ہے، جس کی قدموں کی دھول چھونے کا تم جیسا بدبخت اہل نہیں۔ حقارت سے ایک سمت تھوکتے جاہو جلال سے داجی کا پورا وجود بڑھ کے زرد کی مانند کانپ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیوار پر مارتے اس کا بس نہیں چل رہا تھا پوری دنیا تہس نہس کر دے۔ اب بتائیں، اور کتنی ہزار مرتبہ دہراؤں میں اپنے الفاظ جو یقین ہو؟ کچھ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں نے اس ساجن کو دیکھا تک نہیں، بلکہ سنا تک نہیں۔ ایسی کسی مخلوق کے بارے میں کوئی یقین کیوں نہیں کرتا؟ حلق کیول اپنے گواہی میں چیختے ہوئے اس کے گلے میں خراش پڑ گئی تھی۔ جواباً وہاں موجود لوگوں نے فقط تنفر سے انکارہ بھرتے استہزائیہ نظر اس پر ٹکا دی۔ یقین؟ داجی نے انکارہ بھرا۔ یہ ایک چیز ہے دلاور عثمانی جو تم پر کرتے ہوئے شیطان بھی 4 بار سوچے۔ داجی کے زہر کن جتاتے انداز پر اس کے تنے عضلات ایک بل کے لیے ڈھیلے پڑے تھے اور لبوں پر زخمی مسکراہٹ ٹھہری، لہو رنگ آنکھوں میں عجیب بے حسی کا تاثر اترا۔ دلاور عثمانی کسی کے یقین کا بھوکا بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی ممکن نہیں۔ زد کرنے والی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے واپس بے نیازی کا چولا اڑ کر پرسکون ہو چکا تھا۔ نکاح تو تمہارا باپ بھی کرے گا۔ بیعت کی لکڑی خوشنویت سے بجی تھی۔ یہ کھڑے ہیں، شوق سے کرائیں میرے باپ کا نکاح، اعتراض کس کافر کو ہے؟ برات میں مجھے لازمی لے جائیے گا، اور جو گواہ بننے کی سعادت حاصل ہو جائے تو اوہو مزہ ہی آ جائے۔ آنکھیں بند کر کے وہ یوں جھوم اٹھا جیسے چشم تصور میں وہ منظر اتر آیا تھا، پھر فوراً انلاک کرتے چٹی سی نگاہ ہمیشہ کی طرف خاموش تماشائی کا کردار نبھا رہے باپ پر ڈالی، جن کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ عجیب شخص تھا یہ بھی، نہ کبھی اپنے حق کے لیے بولا نہ کسی اور کے حق کے لیے۔ تابوت میں دفن لاش اور اس کے باپ میں فقط سانس لینے کا ہی فرق تھا، ورنہ دونوں برابر ہی تھے۔ تنفر سے سوچتے اس کے شریانوں میں زہر دوڑنے لگا۔ بےہودہ بکواس بند کرو اپنی، ہماری 7 نسلوں میں تم جیسا ناہنجار پیدا نہیں ہوا۔ پھر تو آپ کو میرا احسان مند ہونا چاہیے، شہکار سی حیثیت رکھتا ہوں میں آپ کے خاندان میں۔ فون جیب میں ڈالتا وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا، پھر بے تاثر نظر تمام خاموش تماشائیوں سے گزارتے ہوئے بے خوفی سے چلتا ہوا خون آشام نظروں سے خود کو گھورے داجی کے مقابل آیا۔ ویسے آپ مجھ پر اپنا وقت ضائع کر کے فضول میں بی پی شوٹ کروا رہے ہیں شہباز کے ابا۔ حاجی رؤف جیسے صوفی مزاج شخصیت سے تو واقف ہی ہوں گے، میرے لسانی خوبیوں سے آخر کو اتنا مشہور ہوں میں۔ فخریہ کہتے ملازمہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر اس نے زبردستی داجی کو یوں تھمایا جیسے ضدی بچے کو پچکار کر شانت کیا جاتا ہے۔ پھر وہ بھلا ایک بدتمیز، بد لحاظ، بد کردار، بدبخت، آوارہ، لوفر، شرابی، کبابی اور پتہ نہیں کیا کیا جیسے لڑکے کے ساتھ اپنی پارسا پوتی کا نصیب کیوں کر پھوڑنا چاہیں گے؟ سو شانت ہو جائیں آپ۔ جبران انہیں صوفے پر بٹھاتا وہ مڑ کر نڈھال سی دی جان کے پاس آیا، جن کے آنسو اب سوکھ چکے تھے۔ یہاں کا درجہ حرارت کافی بڑا ہوا ہے، میں یہاں رہا تو بارود اور آگ کو ساتھ رکھنے جیسی بات ہو جائے گی، جس کے انجام میں یہ آپ کی سپنوں کی حویلی بھسم ہو سکتی ہے۔ اس لیے جلد دوبارہ آؤں گا، اپنا خیال رکھیے گا، میرے لیے آپ کے سوا آپ کے دلاور کا کوئی نہیں۔ جانتی ہیں نا جانے دلاور آپ؟ دھیمے سروں میں عجیب تاثر لیے کہتا کہ عدت سے ان کا ہاتھ چوم کر وہ بنا دوسری نظر کسی پر ڈالے تیزی سے نکل گیا تھا۔ اس باغی میں آپ کی جان بستی ہے نیک بخت۔ دی جان کے آنسوؤں میں واپس روانی دیکھ داجی نے زور سے ٹیبل پر گلاس پٹکا تھا۔ ظلم حد سے بڑھ جائے تو بغاوت جنم لیتی ہے حاکم سرکار، اور میرے بچے کے ساتھ تو انتہا ہو چکی ہے، لیکن ملال تو اس بات کا ہے کہ یہاں بے حسوں کی لمبی قطار ہے، افسوس بھی کریں تو کس پر؟ لے چلو مجھے خیراں۔ ایک تعصب زدہ بے بس نظر شہراز عثمانی کے جھکے سر پر ڈال کر وہ ملازمہ کے ہمراہ مڑ گئی تھی۔
دی جان تھوڑا سا تو کھا لیں، آپ نے دوائی لینی ہے، پہلے ہی آپ کافی کمزور نظر آ رہی ہیں، کھانا نہیں کھا کر تو مزید ظلم کر رہی ہیں خود پر۔ خاموشی سے اپنے جھری زدہ پرنور چہرے کو آنسوؤں سے دھو رہی ہیں۔ دی جان کے مقابل ٹرے رکھتے میرال مرتجی ہوئی۔ لے جاؤ بچے، آج کے نئے اور انتہائی گھنونے تماشے نے پیٹ بھر دیا ہے میرا، مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ سفید آنچل میں آنسو جذب کرتے ان کی آواز تکلیف سے لرز گئی تھی۔ میرال لب بھینچی دکھ سے ان کا پرنور چہرہ دیکھنے لگی، جس پر مسکراہٹ بےحد بھلی لگتی تھی، جو اکثر دلاور کی موجودگی کی مرہون منت ہوتی تھی۔ وہ جب ان کے آس پاس ہوتا اپنی باتوں سے ایک پل کے لیے ان کے چہرے پر اداسی کے منحوس سائے کو بھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ بھلا اس کی موجودگی ہر آنکھ میں کھٹکتی تھی، لیکن یہ حقیقت تو اپنی جگہ مسلم تھی کہ وہ دی جان کی آنکھوں کا تارا ہے، دل کا سکون، من کی راحت تھا، جس کی ایک جھلک ہی ان کی ہر بیماری کی دوا تھا۔ اور آج کا تماشا جس قدر سنگین تھا، اس کے ایسے ہی دل سوز اثرات ان پر مرتب ہونے تھے۔ میرال کا دل دکھ سے بھرنے لگا۔ دی جان سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ ہمت چھوڑ دیں گی تو سب کیسے ہوگا؟ ان کے دونوں ہاتھ تھامتی وہ نرمی سے بولی۔ میرا دلاور تو سوکھے منہ نکل گیا، کسی نے جھوٹے منہ سے نہ پوچھا، پھر تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ نہیں مرنے والی میں بھی بھوک سے۔ کرنے دو میرال بیٹا انہیں اس ہنجار کو شاہی دسترخوان نہ پیش کرنے پر ماتم، جس نے گاؤں بھر میں ہماری ناک کٹوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس مرتبہ۔ دال جی اپنی چھڑی ایک سائڈ پر رکھے تنفر سے بولتے داخل ہوئے تھے۔ بد اچھا بدنام برا، اسی لیے کہہ گئے ہیں بڑے بزرگ۔ دی جان نے شکوہ کناں نگاہوں سے شوہر کو دیکھا جو انکارہ بھر کر رہ گئے تھے۔ آپ کی شے کا نتیجہ ہے نیک بخت، جو آج بات اس انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ ان کی گرہ ازاری سے پسمردہ چہرہ دیکھتے وہ نرم پڑے تھے۔ بات کس انتہا پر ہے میں نہیں جاننا چاہتی، میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو واقعی لگتا ہے میرے دلاور نے نیچ حرکت کی ہے؟ ہمت کر کے اپنی جگہ سے اٹھتے وہ چلتی ہوئی داجی کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ متورم سوز و علم کی تفسیر بنی آنکھوں میں یقین کا ایسا رنگ تھا کہ داجی بے اختیاری نگاہ چرا گئے۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں شہباز کے ابا، آپ یقین کرتے ہیں اس بےہودہ افواہ پر؟ خدا کی قسم ہے مجھے دوبارہ ایک لفظ میں زبان پر لے آؤں اپنی۔ دی جان کی سنگین و شدت آواز اور انداز میں ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھنے پر داجی جی جان سے لرزتے تھے۔ حاجرہ! دہل کر اپنا ہاتھ کھینچتے ان کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا، بے یقینی سے انہیں دیکھتے ان کا بارعب چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ دی جان کی بھیگی آنکھوں کی فاتحانہ چمک اور داجی کے کرک چہرے کے ڈھیلے پڑتے عضلات دیکھ خاموشی سے ٹرے وہیں چھوڑ کر میرال باہر نکل گئی تھی۔ میرا دلاور قتل کر سکتا ہے لیکن ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کسی کی عزت پر نقب نہیں لگا سکتا، کسی بنت ہوا کو رسوا نہیں کر سکتا، کسی کی عزت کی چادر تار تار نہیں کر سکتا، کبھی نہیں، کسی صورت نہیں، کسی قیمت پر نہیں۔ میں جانتی ہوں، میرا رب جانتا ہے، میرا دل جانتا ہے۔ سرشاری سے بڑبڑاتے ہوئے ان کے آنسوؤں کی روانی میں خاصی تیزی آ گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں بیڈ کی طرف مڑنے لگی تو داجی نے بے اختیار میں ان کا بازو تھام لیا۔ سنبھل کر نیک بخت! انہیں نرمی سے تھام کر اپنے سارے بیڈ پر لا کر بٹھایا تو وہ صورت سے چہرہ موڑ گئیں۔ آپ حالات کی نزاکت نہیں سمجھ رہی نیک بخت۔ باہر آتش فشاں کی طرح پھٹ رہے داجی کے لہجے میں اس وقت بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اور آپ نے ایسا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے، ترکش کے سارے تیر آزماتے ہوئے میرے دلاور کو انسان نہیں سمجھاتا حاکم سرکار؟ ان کی رندی آواز دکھ سے پھٹ پڑی تھی۔ حاکم سرکار نہیں کہیں خدارا، آپ بھی جانتی ہیں دنیا کے لیے حاکم سرکار تاجور عثمانی ہمیشہ سے آپ کا محکوم رہا ہے۔ ان کے طرز انتخاب پر داجی تڑپ اٹھے تھے۔ عمر کے اس حصے میں بھی اپنی زوجہ کی درجہ ناراضگی انہیں بن آپ کی مچھلی کی طرح تڑپا دیتی تھی۔ دی جان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کچھ ساتھ ناچار نگاہوں سے ان کی پش تکتے رہے، پھر بھاری دل سے شال ایک طرف رکھ کر آ کر دوسری سمت دراز ہوئے۔ آپ نے دوائی نہیں لی ہے؟ انہیں یوں ہی لیٹتا دیکھ دی جان کی خفگی پر فکر غالب آئی۔ آپ نے بھی تو کھانا نہیں کھایا؟ ان کے مخاطب ہونے پر وہ فوراً متوجہ ہوئے تھے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، طلب مجھے بھی نہیں ہے۔ بلڈ پریشر کی دوائی ضروری ہے آپ کے لیے، انہوں نے زور دیا۔ کھانا آپ کے لیے بھی ضروری ہے، وہ دو بدو بولے۔
میں نہیں کھا سکتی، سختے سے کہتے وہ اپنی جگہ دراز ہونے لگیں۔ سخت جان ہوں میں بھی، ایک ٹائم کی دوائی نہ لینے سے کچھ نہیں بگڑنے والا۔ وہ بھی رخ موڑ گئے تو دیجان لب بھینچ کر ان کی پشت دیکھنے لگیں۔ دلاور کا انہی کا تو پرتو تھا، وہی ضد، وہی جنون، وہی غصہ اور پھر وہی مہربان روپ، شاید اسی لیے انہیں اس قدر عزیز تھا وہ۔ آ جائیں اب، سائڈ ٹیبل سے ٹرے لے کر بیچ میں رکھتے ہوئے بے بسی سے بولی تو وہ فوراً ہی اٹھ بیٹھے تھے۔ دیجان بنا ان کی طرف دیکھے خاموشی سے زہر مار نوالے منہ میں ڈالنے لگی تو انہوں نے بھی اسی پلیٹ سے روٹی کے چند ٹکڑے توڑ لیے۔ اپنی نیک وقت کو کھاتا دیکھ کر ہی ان کا حسابی تناؤ چھٹنے لگا تھا۔ آپ سنبھل جائیں، میں آپ کو ساری تفصیل بتاؤں گا۔ ان کے خاموشی سے بہتے آنسوؤں کو تکلیف سے دیکھتے وہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہوئے تھے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ واش روم سے نم چہرے کو صاف کرتی ہوئی برآمد ہوئی میرال نے بیڈ پر بیٹھی ماتھے پر تشویش کے جال بچھائے گہری سوچ میں محوے غرق مضراب سے پوچھا۔ آج کے ہنگامے کے متعلق پرسوچ انداز میں جواب دیتے اس نے میرال کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرال، کیا واقعی انہوں نے ایسا کیا ہوگا؟ مضراب کے پرسوچ سوال پر میرال بنا کچھ کہے مڑ کر ٹاول سٹینڈ پر رکھتی لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کرتی اپنی جگہ دراز ہوئی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے میرال؟ وقفے سے پھر مضراب کی آواز ابھری۔ مجھے کیا لگتا ہے اس کی چھوڑو، تم بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے؟ میرال نے ٹھہرے سے انداز میں الٹا سوال کیا تو مضراب کو چپی لگ گئی۔ مضراب، میں گزشتہ 4 سال سے اس حویلی میں رہ رہی ہوں۔ حویلی کے دیگر مکین کا دلاور بھائی کے ساتھ اور دلاور بھائی کا ان کے ساتھ سرد کسی قدر نفرت امیز رویہ دیکھ رہی ہوں۔ وجہ میں نہیں جانتی، نہ میرا وجہ جاننا ضروری ہے، لیکن اتنا کہوں گی وہ جیسے بھی ہیں ان کے کردار میں جھول نہیں ہو سکتا۔ میرال کے پر یقین انداز پر مضراب نے گردن موڑ کر نیل کو روشنی میں اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا اور کروٹ بدل گئی۔ اب کیا سوچ رہی ہو؟ اس کے سرابی انداز میں دوسری بار کروٹ لینے پر میرال کو واپس پوچھنا ہی پڑا۔ مقدس بنت زکا کو۔ یہ کون ہے؟ حاجی حکیم کی پوتی۔ مضراب کے نام واضح کرنے پر میرال بس آہ کر سکی تھی۔ کیا سوچ رہی ہوں ان کے متعلق؟ میں سوچ رہی ہوں اس وقت اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اگر ایک فریق نے آسمان سر پر اٹھایا ہے تو دوسرے کی نوح کنائی کی کیا کیفیت ہوگی؟ مضراب کے سوال کا کم از کم میرال کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کئی کنار کا احاطہ کیے کھڑی حویلی سے کوسوں دور تلک، جہاں ہر ذی روح گہری نیند کی آغوش میں دن بھر کی تھکن اتار رہا تھا، وہیں بستی کے بالکل ایک کونے میں واقع جامع مسجد کے عقبی حصے میں موجود حاجی حکیم کے گھر کے اس نیم اندھیرے کمرے میں کوئی جائے نماز بچھائے ساکت بیٹھا تھا۔ گھنی بزرگان سے ٹوٹ کر گڑیا ازاری سے سرخ آرزوں پر تسلسل سے یہ لڑیوں کی طرح لڑکتے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ آنسوؤں میں نہ تقدیر سے شکایت پنہا تھی، نہ حالات کے الزام مخفی تھا، نہ معجزے کی دہائی تھی اور نہ ہی اس بھیانک خواب کے ٹوٹ کر کرچیوں میں بکھر جانے کی التجا۔ بارگاہ الہی میں دستے دعا بلند کر بیٹھی اس لڑکی کے آنسو بھی ہولے ہولے لرز رہے لبوں کی طرح بالکل خاموش تھے، جیسے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہو، کچھ بھی نہیں۔ کتنی ہی دیر اسی کیفیت میں رہنے کے بعد، متورم چہرے پر نرم کدال ستیلی ثبت کر بیٹھے رہنے کے بعد، وہ آنکھیں موند کر آنسوؤں پر بند باندھتی اپنی جگہ کھڑی ہوئی۔ آپ نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ بغور اس کا نمکین شبنم سے دھلا گلاب چہرہ دیکھتے مریم پوچھے بنا نہ رہ سکتی۔ جو سب جانتا ہو اسے مقدس بنت زکا اپنی زبانی کیا بتاتی؟ جائے نماز سینے میں بھینچتے اس کی دھیمی متورم آواز سرسرائی تھی۔ ہاں تو بددعا ہی دے دیتی اسے کہ اللہ غارت کرے اس دلاور۔ مریم، اس نے دہل کر ٹوکا۔ کیا غلط کہہ رہی ہوں بی بی جی؟ آپ کے اجلے دامن کو داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس بدکماش انسان نے۔ رسوا کر چھوڑا آپ کو اس نے۔ ایسے ہی تو حویلی والے اس شیطان صرف دلاور سے نفرت نہیں کرتے۔ نفرت و حقارت سے مریم کا لہجہ آچھی ہوا تھا۔ ایسے نہیں کہتے مریم، اس کی آواز پست ہوئی۔ کیوں نہیں کہتے جی؟ حویلی والے ہیں تو کیا ہم غریبوں کی عزتوں کو روندنے کا حق حاصل ہے انہیں؟ عزت و ذلت اس رب کے ہاتھ ہے مریم، اس ذات واحد کے علاوہ کوئی عزت و مرتبہ یا ذلت و پستی دینے کا اہل نہیں۔ آپ دوبارہ ہمارے مقابل کسی کے لیے بھی ایسے رقیق لفظ کا استعمال نہیں کریں گی، اور جا کر سو جائیں۔ جائے نماز جگہ پر رکھتے اس کی آواز بے شک دھیمی تھی، لیکن پس مردہ لہجے میں ایسی قطعیت بھری فہمائی شامل تھی کہ مریم بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، جبکہ وہ شکستہ قدم اٹھاتی آ کر اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔
खूबसूरत नकूश मुज़य्यन नरम व मुलायम गुलाब से चेहरे की शादाबी पुरसोज बालो आलम की दबेस परत छाई हुई थी। शफाफ नैन कटोरे में उतरी तरावट में पुरसोज इस्तराब तैर रहा था। बाकी दिल खामोश, दिमाग चुप, लब मुकफ़ल। जब ज़िंदगी की पुरसकून कश्ती हालात के किसी ऐसी मंझधार से नबर्द आसमां हो जाए जो आपको वहम गुमान में भी ना हो, तो ऐसे में तो कल का दामन थामे रहना बेहद कठिन हो जाता है। इस वक्त तो उसी कठिन आजमाइश की जद में थी। हमारा हाथ मत छोड़ना, हमें दुनिया की परवाह नहीं, हम तेरी नज़रों से नहीं गिरना चाहते हैं। अपनी उदास हथेली की बेतरतीब लकीरों पर नज़र गाड़े उसका मखमूम दिल शिद्दत से इल्तिजाया सजदा रेज हुआ था। फिर आहिस्तगी से जलती आंखें मूंद कर वो अपनी जगह दराज हुई तो नम पलकों की ओट में 2 दिन पहले का मंजर पूरी जाज़बियत के साथ उतरने लगा, जब उसकी अपनी मुतय्यन सिमतो रफ्तार में बहती खुशो मुतमिन दरिया की मानिद बिल्कुल पुरसकून ज़िंदगी अपने मामूल पर रवा दवा थी, जिसमें वक्तन फ़वक्तन छोटी मोटी खुशियों अम्बास के मौके पर शरीर लहरों की तरह हलचल मचाने आकर ज़िंदगी का एहसास दो चंद कर देते थे। फिर न जाने कैसे उस गैर मुतवक्किर और इंतहाई ख़तरनाक तूफ़ानी लहर ने अचानक ही उस शांत दरिया का रुख कहर बर्पा कर दिया था। उस रात की परछाइयाँ जहन में उतरने पर सरासीमा होकर वो पट से दरवाज़ा आंखें खोलकर उठ बैठी थी। फिर तेज़ी से धड़क उठे दिल पर हाथ रखी, लब भींचकर 2 दिन पहले के मनाजिर में खो गई। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होते ही वो हस्बे मामूल सर पर दुपट्टा दरुस्त करती अपनी जगह उठकर बैठ गई। हर सू खामोशी कायम थी। सदाए हक की आवाज़ समातों को बेहद भली मालूम हो रही थी। वो ज़ेरे लब आसान का जवाब देती हुई आंखें मूंदे इस मुकद्दस बुलावे की एक एक पैगाम को समातों के ज़रिए अपने कल्ब में उतारती रगो पैमे दौड़ते खून में ईमान की हरारत और सुकून को बआसानी महसूस कर पा रही थी। अजान ख़त्म होते ही अजान के बाद की दुआ पड़ रही थी जब हस्बे मामूल दरवाजे पर 3 बार धीमी सी दस्तक हुई। साथ हाजी हकीम की नरम सी आवाज़ बुलंद हुई, मुकद्दस बेटा, उठकर नमाज पढ़ लें। जी अब्बा, मुबहिम से अंदाज में जवाब देती वो बिस्तर छोड़कर उठ खड़ी हुई। अब्बा के कदमों की चाप दूर हुई तो वो नाजुक कोमल पैरों में स्लीपर अड़सती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। फजर की अजान के साथ उन 2 जुमलों का तबादला उन दादा पोती के मामूल का हिस्सा था। हाजी हकीम जानते थे मुकद्दस अजान की पहली सदा के साथ जागती थी और वो जानती थी हाजी हकीम दस्तक अजान के ख़त्म होते ही देंगे। फिर भी बरसों से सिलसिला चला आ रहा था। खुशियों कज़ू से वज़ू करके नमाज अदा करने के बाद तिलावत से फारिग होकर वो बड़ा सा सफ़ेद बेदाग दुपट्टा अपने गिर्द लपेट कर तस्बीह लेकर रूम से बाहर निकल आई थी। 4 बेडरूम, 1 किचन और खुले दालान पर मुश्तमिल ये घर उन दादा पोती के लिए काफ़ी था। दालान से गुजरते हुए बरामदे का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल आई थी। बाहर हनूस मगलजा सा अंधेरा फैला हुआ था। हरे भरे आंगन का बेहद कशादा हिस्सा था जिसकी दाएं दीवार से लगे नल से पाइप लगा हुआ था। नल खोलते पाइप लेकर बाउंड्री की ऊंची दीवारों के साथ बनी हरी भरी क्यारियों को सराब करते हुए वो जीनों की तरफ आई थी। बरामदे के दाहिने सिरे से ऊपर जाते जीने के हर कदम पर एक गमला रखा हुआ था जिसमें मुख्तलिफ नस्लों के पौधे थे। उन्हें सराब करके वो वापस नीचे आकर बरामदे के दोनों जानिब मौजूद गमलों के कितार को सराब करने लगी थी। हाजी हकीम के घर का बेशतर हिस्सा सरसब्ज़ और शादाब था। ना सिर्फ यहाँ बल्कि घर के अंदरूनी हिस्से में भी जगह जगह गमले पाए जाते थे जिनमें पौधे क्या थे, किसी न किसी मर्ज की दवा थी। भले सादा इंसान के लिए फितरत दोस्ताना नज़ारा महज आंखों की ठंडक का सामान था, लेकिन एक माहिर तबीब के लिए एक मामूली घास से लेकर हसीन फूल और नापसंदीदा कांटे कुछ और ही मायने रखते थे। आबियारी का काम मुकम्मल करने तक मामूल के तस्बीहात का तिहाई हिस्सा वो मुकम्मल कर चुकी थी। साथ इस दौरान वो मस्जिद से बुलंद हो रही तजवीद कुरान की पुरसहर आवाज़ से भी समात मुअत्तर करती रही थी। काम मुकम्मल होने तक मलजा सा अंधेरा भी काफ़ी हद तक छुट चुका था। वो नल बंद करती अंदर चली आई थी। छोटे मोटे कामों से फारिग होकर वो किचन में आटा गूंदने बैठी ही थी कि हस्बे मामूल फाटक खुलने और बंद होने की मामूली सी आवाज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद हुई, अस्सलामुअलैकुम गूंजा और ज़रा से वक्फे से सफ़ेद हब्बा में सर पर सफ़ेद रुमाल बांधे हाजी हकीम का पुरनूर मेहरबान चेहरा किचन दहलीज पर नमूदार हुआ था। कैसी है हमारी रहमत? हस्बे आदत शफकत से उसके सर पर हाथ रखते वो बर्नर की तरफ बढ़े थे। क्या बन रहा है? खुशबू तो बहुत लजीज आ रही है। उन्होंने पूछने के साथ खुद ढक्कन उठाकर हांडिया देख भी ली थी। जवाबन मुकद्दस ने फ़कत मुस्कुराने पर इत्तफाक किया क्योंकि वो ज़ेरे लब कोई सूरत पड़ रही थी। साइड से मोड़ा लेकर हस्बे आदत उसके मुकाबले बैठते आटा लेकर वो अब छोटे छोटे पेड़े बनाने लगे थे।
یہ ان کی عادت تھی، وہ مقدس کی ہر گھریلو کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، خواہ وہ کام کچن کا ہی کیوں نہ ہو۔ مقدس کبھی منع کرتی بھی تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر خاموش کروا دیتے تھے۔ ان دونوں دادا پوتی کی مصروفیت بہت محدود اور مستقل تھی، ساتھ پکانا، ساتھ کھانا اور ساتھ مل کر جڑی بوٹیاں پیس کر مختلف امراض کی دوائیاں بنانا۔ حاجی حکیم کا اصل نام رؤف حکیم تھا۔ ان کے خاندان میں ایک زمانے سے سب حکیم ہی تھے، لہٰذا خاندان میں سب کے نام کے آخر میں حکیم لازم تھا۔ لیکن حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد سے حاجی حکیم کے نام سے رؤف ہٹ کر حاجی حکیم ہی مستقل رہ گیا تھا۔ پرانے امراض، خاص طور پر ہڈیوں کا وہ مؤثر علاج کرتے تھے۔ دور دراز سے لوگ ان کے یہاں علاج معالجے کے لیے آیا کرتے تھے اور اللہ انہیں شفا بھی عطا کرتا تھا۔ بڑی مسجد میں وہ ایک زمانے سے امام و خطیب تھے۔ مسجد کی خدمت کرنا، گاؤں والوں کی دینی معاملات میں رہنمائی کرنا اور اپنی خدا داد صلاحیات سے خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ برسوں پہلے اللہ نے انہیں بما و اہل عیال اپنا گھر دیکھنے کی سعادت حاصل کرنے مکہ مکرمہ بلوایا تھا، جہاں حج کے دوران مینا میں مچی بھگدڑ میں رضا الہی سے ہلاک ہوئے اکلوتے بیٹے بہو کو اسی پاک سرزمین پر سپرد خاک کر وکول اثاثے کے طور پر ننھے حاجن پوتا پوتی کو ساتھ لے کر لوٹے تھے، جن کی دینی احکام کے مطابق انہوں نے نہایت عمدہ خطوط پر پرورش کی تھی، جس کی ہر عام و خاص مثال دیتا تھا۔ دونوں ہی بھائی بہن بچپن ہی سے حاجی حکیم کی صحبت فیضی کے باعث صوم و صلات کے پابند اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور کامل یقین رکھنے والے نرم مزاج کو خوش اخلاق شخصیت کے حامل پروان چڑھے تھے۔ فطرتاً وہ نہایت ہی نرم خو، انسان دوست اور عاجزی پسند انسان تھے۔ ان کی نادر خصوصیات ان کی پرورش میں بھی بے حد نمایاں تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ننھی فاطمہ نے اپنی توتلی زبان میں ترجمہ کر کے اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھیں اٹھا کر مقدس کو دیکھا۔ فاطمہ اچھی بچی ہے۔ مقدس کے نرم لبوں پر حوصلہ افزا تبسم کی بہار دیکھ خوشی سے تالی بجاتی وہ اچھلنے لگی تھی۔ ہماری فاطمہ واقعی بہت اچھی بچی ہے، پہلا کلمہ یاد کر لیا، وہ بھی ترجمے کے ساتھ۔ ظہر کی نماز ادا کر کے حاجی حکیم نے فاطمہ کے سفید اسکارف سے ڈھکے سر پر دست شفقت رکھا تو خوشی کے مارے اس کی گلابی رنگت مزید گلابیاں بکھیرنے لگی۔ فاطمہ اب مدرسے جائے گی؟ اس نے پرجوش ہوتے ہوئے سوالیہ نظر مقدس کے ساتھ بیٹھی جڑی بوٹیاں چھانٹ رہی ماں پر ڈالی تھی۔ بالکل جائے گی۔ باہر کام کر رہے فاروق پر نظر ڈال کر حاجی حکیم بولے تو وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ لوگ اس وقت گھر کے بیرونی حصے میں موجود تھے، جہاں دو بڑے بڑے ہال نما کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرہ کیا تھا، مکمل کتب خانہ تھا، اوپر سے نیچے تک کتابیں ہی کتابیں، جن میں کثیر تعداد دینی اور علم طبیب کی نادر و نایاب کتابوں کی تھی۔ کئی کتابیں تو ہاتھ سے جانوروں کی کھال اور درخت کی چھال پر لکھی ہوئی تھیں، جو حاجی حکیم کی حکیمانہ شجرہ نسب کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ فارغ اوقات میں جنہیں پڑھنا اور گھنٹوں ان پر تبصرہ کرنا ان دونوں دادا پوتی کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ اس گھر کا حصہ ہو کر بھی اس سے بالکل الگ تھلگ حکیم خانہ آنے کے لیے ایک چھوٹا سا دروازہ گھر کے اندر سے کھلتا تھا، جبکہ اصل آمد و رفت علیحدہ طور پر پچھلے سڑک سے ہوتی تھی۔ حکیم خانے کا خادم فاروق اپنی بیوی زینب، بہن مریم اور 3 سالہ بیٹی فاطمہ کے ساتھ پڑوس میں ہی رہتا تھا۔ یہاں کی جھاڑ پونچھ، مریضوں کی ضروریات کا خیال رکھنے کے علاوہ دیگر چھوٹے بڑے کام ان دونوں میاں بیوی کے ذمہ تھا۔ عموماً مقدس حکیم خانہ کسی کی بھی موجودگی میں نہیں آتی تھی، پر ننھی فاطمہ کی ضد کے آگے کبھی کبھار ہتھیار ڈال دیتی تھی۔ چونکہ فاروق اور زینب کام میں مصروف ہوتے تھے، لہٰذا فاطمہ زیادہ اوقات اسی کے ساتھ ہوتی تھی، جسے وہ اکثر کھیلتے کودتے کچھ نہ کچھ سکھا دیتی تھی، جسے سیکھ وہ پھولے نہیں سماتی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے ابا؟ ان کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا دیکھ ان کو مضبوط الماری سے کتاب لیتی مقدس ان کے قریب آئی تھی۔ ایسا کوئی خاص نہیں، انہوں نے سر جھٹکتے ٹالنا چاہا۔ پھر آپ پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ سے ذکر کیا تھا نا شیخ صاحب کا، دراصل ان کے بیٹے فوج میں ہیں تو ان دنوں چھٹی نہیں ملی انہیں، اور شیخ صاحب کو یہاں لانے والا دوسرا کوئی نہیں ہے ان کے پاس، تو ان کے بیٹے نے بالخصوص فون کر کے اصرار کیا ہے کہ میں ایک دن کے لیے ان کے گھر مہمان بن کر شیخ صاحب کو دیکھ لوں۔ کہہ رہے تھے خاصا فاقہ ہوا ہے۔ انہوں نے فکر مندی سے بتایا تو مقدس چند ساتھ انہیں دیکھے گئی۔ یہ پہلی بار قطعی نہیں تھا، اکثر حاجی حکیم اپنے کچھ مریضوں کے گھر خود پہنچ جاتے تھے، لیکن ایک دن کے لیے یہ کچھ نیا تھا۔ مطلب آپ کو رات وہاں ٹھہرنا ہوگا؟ مقدس نے کچھ پریشان ہو کر پوچھا۔ اس کی مترنم آواز اتنی ہی اونچی تھی کہ حاجی حکیم کے سماعت تک پہنچ سکے۔ ہاں بیٹا، ہم صبح ہی یہاں سے روانہ ہوں تو پہنچنے تک ظہر کا وقت نکل جائے گا،
پھر واپسی کریں بھی تو خاصی رات ہو جائے گی، راستوں کا بھی مسئلہ ہے۔ وہ ششو پنج کا شکار تھے، مقدس بھی سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے دوائی تیار کر رکھی ہے، 3 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، ہڈی بیٹھ گئی ہوگی ان کی، اب بس ایک بار درست انداز میں دوائی لگا کر باندھ دیا جائے تو اللہ نے چاہا تو وہ تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگیں گے، کم از کم ضرورت کی حد تک۔ انسان دوست فطرت کے مالک حاجی حکیم اپنے ہر مریض کے لیے اتنے ہی پریشان ہوتے تھے۔ حکیم جی، اتنا ضروری ہے اور آپ اتنا برا محسوس کر رہے ہیں تو آپ چلے جائیں، مقدس بہن کے پاس زینب رہ جائے گی، باقی تو سب کا وارث اللہ ہے۔ فاروق وہیں سے بولا تھا۔ مقدس کے شرعی پردے کا معلوم تھا اسے سبھی کو، اس کی موجودگی میں وہ اندر نہیں آتا تھا۔ فاروق کے سجھاؤ پر حاجی حکیم نے خاموش نظر مقدس پر ڈالی جو کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو چکی تھی۔ دوسرے دن صبح ہی صبح واپس سے شیخ صاحب کے بیٹے کے فون کے اصرار پر حلیم تابع حاجی حکیم مزید ادھر تراشی سے کام نہیں لے پائے تھے اور زینب اور فاروق کو گھر رہنے کی ہدایت کر وہ کل صبح ہی صبح لوٹ آنے کا وعدہ دے کر رخصت ہوئے تھے۔ زینب اور فاروق کے لیے اضافی کمرہ کھول کر وہ فاروق کی بہن مریم کے ساتھ اپنے روم میں سونے چلی گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب پھاٹک پر ہو رہی ادھر ادھر دستک سے وہ دہل کر اٹھ بیٹھی۔ آنے والی دستک کیا دے رہا تھا، بس پھاٹک توڑ کر آنے کی کسر چھوڑے ہوئے تھا۔ تضاد اس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز، وہ آواز باختاسی سر پر دوپٹہ درست کرتی کھڑکی کی اوٹ میں آئی تھی جہاں سے آنگن کا احاطہ نظر آ رہا تھا۔ تبھی ہاتھ میں بڑی سی لاٹھی اٹھائے برآمدے کا دروازہ کھول کر فاروق برآمد ہوا اور نہایت بلند کرخت آواز میں آنے والے کو لتاڑتا ہوا وہ پھاٹک کی طرف بڑھا اور جیسے ہی دوسری جانب سے پے در پہ دستک کے ساتھ گراتی آواز میں تعارف ہوا، فاروق کی تیز تراری خوف و شرمندگی میں بدل گئی تھی۔ معافی سرکار، حکیم جی تو نہیں ہے؟ پھرتی سے پھاٹک کھولتے وہ خوف سے الٹے قدم ایسے پیچھے کی جانب دے رہا تھا جیسے مقابل انسان نہیں ملک الموت ہو، یا شاید وہ تھا ہی مالک الموت جس کا ادراک دوسرے ہی لمحے مقدس کو ہوا تھا۔ کہاں گئی ہے؟ فاروق کو کالر سے کھینچ کر اپنے مقابل کرتے اس کے سور اسرافیل کی جیسی آواز پر دہشت زدہ مقدس نے نکلی خوفناک چیخ کو دونوں ہاتھوں پر منہ پر رکھ کر روکا تھا، جبکہ آنے والے مضبوط و بلند ہیولا آنگن کے بیچوں بیچ کھڑا خوف و ہراس سے کانپتے ہوئے تعویلیں پیش کر رہے فاروق پر قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے کئی گملوں کو نہایت بے دردی سے ٹھوکر مار دی تھی۔ اندر ہولے ہولے کانپ رہی مقدس کا دماغ اس ہیبت ناک منظر، خاص کر آنگن کی غیر واضح روشنی میں دور تلک بن رہے اس قہر سما شخص کے سائے کو دیکھتے اس قدر معوف ہو چکا تھا کہ باہر اتنی بلند آواز میں ہو رہے ہنگامے کی آوازیں گہری کھائیوں سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ خوف و ہراس سے نیم جان ہوتی وہ پسینے میں تتر بتر وہیں دیوار سے ٹیک لگاتی بیٹھتی چلی گئی جب باہر سے مریم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ بی بی جی، وہ دلاور سائیں آئے ہیں اور کسی ہاتھی کی دوائی مانگ رہے ہیں، ورنہ وہ سب تباہ کر دیں گے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فاروق کی درگت دیکھ کر آئی وحشت زدہ مریم نے پکڑ کر اس کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ ہاتھی؟ کیسا ہاتھی؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اکھڑتی سانسوں کو کھینچتے اس نے سن ذہن پر زور ڈالا چاہا لیکن باہر سے بلند ہوتی آواز یکجا ہونے نہیں دے رہے تھے۔ جلدی کریں بی بی، ورنہ وہ مار دے گا فاروق کو۔ گود میں فاطمہ کو اٹھائے روتی ہوئی زینب بھی آ کر اس کے قدموں میں بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہم کیا کریں، ہماری سمجھ نہیں آ رہی۔ دونوں مٹھی میں بال جکڑتے اس کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسوؤں کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔ کوئی ہاتھی ہے ان کا جن کی دوائی بنائی تھی حکیم جی نے، اور اب وہ ہاتھی واپس بیمار ہو گیا، اس کی دوائی چاہیے انہیں۔ آپ سوچیں نا، آپ کو تو حکیم جی سب بتاتے ہیں نا۔ مریم نے اٹکتے آسانی کے لیے مزید تفصیل بتائی۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، وہ فوراً تمام تر ہمت متجمع کر کے سرپٹ حکیم خانے کی جانب کھلتے دروازے کی طرف دوڑی تھی۔ اتفاق سے حاجی حکیم نے اس ہاتھی کے لیے دوائی اس کے سامنے ہی بنائی تھی جس میں استعمال ہونے والی بوٹیاں معمولی سی ہی تھیں جو خوش قسمتی سے سامنے ہی رکھی ہوئی تھیں۔ جیسے تیسے ہاتھ مار کر تمام بوٹیوں کو وہاں رکھے لکڑی کے برتن میں لیٹی وہ گرتی پڑتی واپس رہائش ہی حصے کی طرف دوڑی تھی۔ یہ لو، ان سے کہنا نیم گرم پانی میں ڈال کر پلا دیں۔ درستے ہاتھوں سے برتن مریم کو تھماتی وہ بے جان ہوتے قدموں کے ساتھ گرنے کے انداز میں وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی تھی جبکہ مریم سرپٹ باہر کی جانب دوڑی تھی۔ پھر توقع کے عین مطابق وہ طوفان اپنے غیظ و غضب سے لرزاں فضا پر سکتہ کیے رخصت ہو گیا تھا جس پر سبھی نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔
لیکن کون جانتا تھا تباہ کن طوفان بھلے ٹل گیا تھا، لیکن اس کی تباہیوں کے سنگین نشان جو وہیں ان در و دیوار سے چمٹے تھے، وہ سمندر کی تہہ میں محفوظ سیپ کے اندر مدفن موتی سی پاکیزہ لڑکی کے لیے ایک دل سوز آزمائش ثابت ہوگا۔ بنجارے بھی جگہ مقام دیکھ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں، کم از کم حفاظتی اقدام کے تحت کچھ دیکھ بھال کر لیتے، لیکن تم… معظم، جو آدم خور چیتے کی خبر سے گاؤں کے لوگوں میں پھیلی دہشت کے پیش نظر اپنی ٹیم کے ساتھ صبح و شام گاؤں والے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پوری چوکسی کے ساتھ دورہ کر رہا تھا، اسے وہاں پہاڑ کی چوٹی پر بے فکر پڑا دیکھ سخت نالاں ہوتا اس کے قریب آیا تھا۔ چیتا ملا؟ اس کی سرد آواز ابھری۔ نہیں، ایک پاگل خپتی شیر ملا ہے۔ اس کے لاپرواہ انداز پر معظم بھڑک اٹھا تھا۔ پھر اس خپتی شیر کے آرام میں کیوں مخل ہو رہے ہو؟ جان نہیں پیاری تمہیں ننھے آفیسر؟ اس کے ناگوار لہجے میں کسی ناراض شیر سی غراہٹ تھی۔ تمہیں پیاری نہیں ہے کیا؟ اس نے چڑھ کر پوچھا۔ ہوتی تو میں یہاں ہوتا؟ دھواں کا مرغولا ہوا میں چھوڑتے اس کے دوبدو جواب میں استہزائیہ کاٹ تھی۔ معظم نے سختی سے لب بھینچ کر جیپ کی بونٹ پر دونوں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے سگریٹ پھونک رہے اس خپتی شخص کی پشت کو بڑے ضبط سے دیکھا تھا۔ پہاڑ کی اس چوٹی تک چلتے ہوئے بھی آنا جہاں عام انسان کے لیے مشکل تھا، یہ سائیکی کیس نہ جانے کیسے بھاری جیپ لے کر پہنچ گیا تھا۔ تضاد بے خوفی کی عظیم مثال قائم کرتا جیپ کو بالکل کنارے پر کھڑا کر کے بیٹھا تو بونٹ پہ تھا، جیسے یہ جیپ کا بونٹ نہیں بلکہ اس کی بالکنی ہو، اور نیچے خطرناک کھائی نہیں، اس کے خوبصورت گارڈن کا حسین منظر ہو۔ وہ لوگ تو پیارے ہیں نا جن کے لیے خون خرابہ کرنے سے بھی تم دریغ نہیں کرتے؟ وقفے سے معظم کے طنزیہ جتاتے سوال پر اس کا سگریٹ کی پیکٹ سے سگریٹ برآمد کرتا ہاتھ ہوا میں معلق ہوا تھا۔ 3 دن سے مارے پھر رہے ہو، نہ تمہیں کھانے کا ہوش ہے نہ اپنی حفاظت کا۔ اس خود فراموشی کے عالم میں ایک مرتبہ بھی سوچنے کی زحمت کی ہے؟ تمہارے اس طرح لاپتہ ہونے سے ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ تمہاری سلامتی کے لیے رات دن پریشان دی جان کا کیا حال ہوگا؟ اس بے زبان شہنشاہ کا کیا حال ہوگا؟ یا ان تمام بے زبانوں کا خیال آیا ذہن میں جنہیں تم جان سے عزیز رکھتے ہو، جو تمہیں جان سے عزیز رکھتے ہیں؟ معظم کے تلخ انداز میں یاد دہانی کرانے پر سگریٹ کے پیکٹ کو کھائی میں اچھالتے اس نے زور سے بونٹ پر ہاتھ مارا۔ اب بہت ہوا تمہارا، چپ چاپ سے نیچے اترو تو میرے ساتھ چلو۔ حکم دے رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، تمہیں نہیں پتا دلاور عثمانی کا دوسرا نام نافرمان ہے؟ اس نے زخمی لہجے میں سوال کیا۔ جو بھی ہو میرے ساتھ چلو تم۔ معظم نے زچ ہوتے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھامنا چاہا، لیکن وہ اس سے پہلے ہی بونٹ پر دونوں بھاری ووڈ سے مزین پیک ٹکاتا ہوا میں اچھل کر گلاٹی مارتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اور مزے کی بات، اب تو میں بد کردار بھی ہو گیا، اور پتہ ہے کس گھر پر نقب لگانے کا الزام ہے مجھ پر؟ اپنی بے انتہا سرخ آنکھوں میں چپتی ہوئی مسکراہٹ سموئے وہ رازدارانہ معظم کے شانے پر ہاتھ رکھتا جھکا تھا۔ حاجی حکیم کی پارسا حاجن پوتی پر، ہا ہا ہا۔ منہ پیچھے گرا کے بلند باغ کہکا لگاتا وہ اپنے اندر کی توڑ پھوڑ کی آواز دبانے کی کامیاب کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے گونجتے کھوکھلے کہکے میں کھنکتی اذیت کی ٹوٹی کرچیاں معظم کے سماعت پر رنو ان اترتے اس کے دل کو دکھ سے بھر رہی تھیں۔ ارے ایسی مسکین شکل ڈال کر کیا دیکھ رہے ہو؟ مبارکباد دو مجھے، نیا لقب، نیا خطاب اپنے نام کیا ہے۔ معظم کی تاثر زدہ نظریں خود پر جمی دیکھ اس نے مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے اس کے شانے پر مکہ جڑا، جس پر معظم نے تو کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ وہ یکٹک اس کے چہرے کے عضلات میں رچی بسی اذیت کی گہری چھاپ دیکھ رہا تھا، خونہ شام آنکھوں میں تیرتی لہو لہان دل کی تڑپ و بے بسی دیکھ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب زہر لگتے ہیں مجھے ایسے عجیب نظروں سے گھورنے والے لوگ۔ اس کی گہرائی میں اترتی نظروں سے مشتعل ہوتے اس نے زور سے معظم کو پیچھے کی جانب دھکا دیا، جو 2 قدم پیچھے کی سمت لڑکھڑاتا اس کا وہی ہاتھ تھام گیا تھا۔ میرے ساتھ میرے کاٹیج چلو۔ معظم کی نظریں ہنوز اس کے چہرے پر تھیں۔ کیوں؟ تم میرے ابا ہو؟ اس نے کوف سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ دوست ہوں تمہارا۔ معظم کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ اچھا، میں نے تمہیں اپنا دوست کب بنایا؟ کوشش ترک کر کے اسے استہزائیہ بھویں چڑھائیں۔ دلوں کے تعلق بنائے نہیں جاتے، خود بن جاتے ہیں۔ معظم کے لہجے میں خلوص کی خاص تپش تھی، اور جس کے سینے میں دل ہی نہ ہو۔ ہر سینے میں دل آباد ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہے کچھ لوگوں کو ادراک تب ہوتا ہے جب وہ غیر معمولی انداز میں دھڑک اٹھتا ہے۔ اب چلو۔ دل کے مقام پر مکے سے ضرب لگاتے معظم نے گہرے انداز میں چتایا تھا۔ فارسٹ آفیسر فضول میں ہی بن گئے ہو تم، فلسفے میں خاصی ترقی کر سکتے تھے۔
मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहता हुआ वापस जीप की तरफ मुड़ने लगा कि मुअज्जिम ने उसके बाजू पर गिरफ्त सख्त कर दी। अगर तुम अब मेरे साथ नहीं चले तो मैं तुम्हारी इस हसीन सी जगह पर मौजूदगी की एक अच्छी सी पिक्चर लेकर हवेली में दीजान को भेज दूंगा। आगे उनकी तबीयत बिगड़ी तो उठाकर खाई में फेंक दूंगा, अगर ऐसी हिमाकत का सोचा भी तो। मुअज्जिम की धमकी दरमियान में ही रह गई थी जब उसे कॉलर से झोड़ता गजबनाकी से कुराया था। फेंक दो, पिक्चर तो मैं ले ही चुका हूँ, गिरते गिरते सेंड कर दूंगा। आंखों में फातिहाना चमक लिए वो जिटाई से बोला तो तिलावर ने मुश्तिल होते भारी पंच उसके शाने पर जड़ा था, जिस पर वो यूं गला फाड़कर कहका लगाकर उठा जैसे मार नहीं, गले में फूलों की हार पड़ी हो। अब चलोगे या मैं नेक काम करूं ये? उसकी खुशमगीन नजरें खुद पर जमी देख कर भी मुअज्जिम का ही दिल गुर्दा था धमकी देने का, बल्कि वो महजूज हो रहा था उसकी बीचों ताप खाती हालत से। तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों लिखा है नन्ही ऑफिसर, भड़कते अंदाज में कहते हुए नरूठे बच्चे की तरह उछलकर जीप पर बैठा था और निहायत ही गुस्से से जीप को यू टर्न किया कि पिछले दोनों टायर खाई के किनारे से हवा में मोहल्ले खो आई थी। तुम्हारा अपना कत्ल भी तुम्हारे अपने हाथ ही लिखा है। दहल उठे मुअज्जिम ने थूक निकलते घिरगा। इत्तला का शुक्रिया, अब आकर मरोगे या मैं जाऊं? जीप उसके करीब रोकते पूछा। बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम तन्हा ही मरो, मुझ में अभी जीने की उमंग बाकी है। दोनों हाथ खड़े करते मुअज्जिम ने पेशकश को फौरी तौर पर रद्द किया तो वो शान अचकाता ढलान वाले रास्ते पर जीप को उछालने बेखौफी से चल पड़ा। ये दुनिया ऐसी ही है दोस्त, इंसाफ की आस में एड़ियां रगड़ते रहो, सजा तो यहाँ सिर्फ बेगुनाह ही काटता है। असल मुजरिम तो दामन से गर्द की तरह जुर्म झाड़कर चल देते हैं। ढलान वाले रास्ते पर उतरी उसकी जीप की खटर पटर की फिजा में इरताज पैदा करती आवाज को सुनते मुअज्जिम ने भारी दिल के साथ उससे जेरे लब मुखातिब हुआ था। गांव में तेजी से गर्दिश कर रही अजीबो गरीब अफवाह उसकी समात तक पहुंच चुकी थी, जिस पर यकीन करना तो दूर की बात, उसने एक पल के लिए गौर करना भी काबिल इत्मीनान ना जाना था। इसका वो दोस्त जिसने दीजान के अलावा शायद ही किसी मुखालिफ सिंफ पर नजर डाली हो, वो किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाल सकता है? ऐसा नजारा अगर मुअज्जिम भट्टी की खुली आंखें भी देख लें तब भी उसे अपने दोस्त के पुख्ता किरदार पर इतना भरोसा था कि वो अपनी बेनाई को झुटला सकता था। टूटे लोग जिसे जमाने ने अजल से ठोकरों पर रखा हो सब कर सकते हैं, लेकिन किसी को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्हें टूटने का दर्द मालूम होता है। इसीलिए उसने कतई भी दिलावर से उसके अफवाह के सियाको सपाक जानने की कोशिश नहीं की थी। उसे खुले जख्म रखने की आदत थी, मुअज्जिम भट्टी जानता था, तभी उसने कभी उसे कुरेदने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसके जख्मों का मरहम उसके पास नहीं था। क्या हुआ अम्मा सा, क्यों आवाजें दे रही थी तुम्हें? सीढ़ियों से उतर रही परेशान खैरा को देखते ही नाजमा बेगम ने सवाल दागा था। वो जान क्या वो हलक में आवाज नहीं है, जुबान पर फालिज हो गया है। सरासीमा खैरा की खौफ से अटकती जुबान पर वो पल में मुश्तिल हुई थी। माफी सा, इधर आओ तुम जरा। करोफर से अपने तख्त पर पांव समेट कर बैठते गो तकिए से कमर टिकाकर उन्होंने आंखों की हकीराना जंबिश से उसे मुकाबिल आने का इशारा किया। जी। बार बार खुश्क हो रही होंठों पर जुबान फेरती खैरा खुद को घसीटती कटहरे में आई थी। अब बताओ क्या चल रहा है? मुनीब जी अम्मा सा के पास क्यों आए थे? क्यों उन्होंने मुलाजमों की दौड़ लगाई हुई है सुबह से? सच सच बताना वरना तुम मुझे जानती हो। तेज लहजे में सवालात दागते उन्होंने अपनी सर दुकाबी नजरें खैरा पर टिकाए रखी थी, जो दुपट्टे को उंगली में लपेटते यूं कांप रही थी जैसे मक्तल में जल्लाद के सामने खड़ी हो। अब बताओ भी। उनके दुरुस्तगी से आवाज बुलंद करने पर खैरा लड़खड़ाती पीछे हुई थी। ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ बड़ी मासा। सीढ़ियों से उतरती फोन हाथ में लिए नखुवत ज्यादा तासुरात के हमरा रुखसार सामने आई थी। कारनामा सर अंजाम देकर हमेशा की तरह दीजान का लाडला भाग चुका है। तजाद कमाल दीदा दिलेरी से मुनीम जी और दाजी की जानिब से उसकी निगरानी के लिए तैनात किए गए गार्ड्स को भी डरा धमका कर निकला है, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुस्ताक दाजी का नाम भी धमकी भरा पैगाम छोड़ा है। बस इसी फिक्र में दीजान फौजें दौड़ा रही हैं। जानती है ना, अगर इस बार उसे अपने किए की जिम्मेदारी नहीं ली तो दीजान की मोहब्बत भी दाजी के अताब के आगे ढाल नहीं बन सकती, और कोई बईद नहीं, इस मर्तबा दादी उसे जहन्नुम वासिल कर ही दें। शदीद नफरत और हकारत से कहते आखिर में जिस सफाके से उसने हंकारा भरा था। सीढ़ियां मिराल के सहारे उतर रही दीजान के पैर लड़खड़ाए थे। संभल कर दीजान। मिराल ने बवक्त उनके नातमा शाने पर गिरफ्त बनाई, वरना वो तवाज़ुन खोकर लड़क जाती।
अम्मा सा। मिराल की आवाज पर आखिरी सीढ़ी पर सदमा सदा से सफेद पड़ रही दीजान को देखते सबने बेसाख्ता पहलू बदला। जबकि किचन से बरामद हुई रिजवाना बेगम ने बेटी को खा जाने वाली नजरों से घूरा था, जिसके तासुरात में जरा तगय्युर नहीं आया था। ये क्या कह रही थी मिराल? क्या कह रही थी ये? बेयकीन दीजान ने दिल गिरफ्ता लहजे में मिराल से पूछा तो वो जज्बस हो गई। कुछ नहीं कह रही थी दीजान, आप चले ना। उसने उन्हें वापस ले जाना चाहा। ऐसे कैसे कह सकती है वो ऐसा? भाई है वो तुम्हारा। उन्होंने करोफर से खड़ी रुखसार को नम आंखों से देखा। माजरत दीजान, मेरा एक ही भाई है, आर्यान उस्मानी। उसके अलावा किसी अहरे गहरे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उसके तनफुर ज़दा लहजे में कतई कोई लचक नहीं थी। रुखसार, किस लहजे में बात कर रही हो तुम? रिजवाना बेगम करीब आती दबी आवाज में कुर्राई थी। आखिर गलत क्या कह रही है वो रिजवाना? नाज़मा बेगम ने फौरन नागवारियत से टोका था। उस बदतमीज, बदलिहाज, आवारा, बदचलन से भला कोई ताल्लुक क्यों रखना चाहेगा, जिसने सिवाय हवेली और हवेली वालों को जमाने भर में जलील और रुस्वा करने के कुछ नहीं किया। हमेशा अपनी बेराह रवि से खाक डाली है हमारे सरों पर। जब जब उसके मनहूस कदम हवेली में पड़े हैं, हर जानिब नहूस व बदशगुनी ही फैली है। और इस बार तो उसने हद ही कर दी पस्तियों में उतरने की। लेकिन खैर, जो खून उसकी रगों में दौड़ता है उसे एक न एक दिन इस नहज पर तो आना ही था। जहर हलाल की मानिद जुबान से जहरीले तीरों की बौछार करते आखिर में यूं उन्होंने गर्दन को कराहियत से झटका दिया कि दीजान का पूरा वजूद लर्ज उठा था। उसकी रगों में इसी खानदान का खून दौड़ता है नाजमा। वही अल्फाज हलक के बल चीख कर कहना चाहती थी, लेकिन कलेजा उनके दिल शिकन अल्फाज से ऐसा घायल था कि बमुश्किल ये तजाजी अल्फाज अदा हुए। आप भूल रही हैं शायद, उसकी रगों में उस फहाशा का भी खून शामिल है। उनकी सफाकियत की कोई हद नहीं थी। मिराल ने सख्ती से लब खींचे। उस लम्हे दीजान की दगरगू हालत देखकर खुद को मलामत का किया था। काश वो मिजराब जितनी बहादुर होती तो अभी कमजोर दीजान के लिए डट जाती। इतने ही बोल बोलो नाजमा जो कुफर में शामिल ना हो। दीजान की पस्त आवाज में तकलीफ नुमाया थी। गलत क्या कहा है अम्मा सा? उसका खून हमारे खानदानी खून की तरह गाढ़ा नहीं है, तभी तो उसकी कोई एक आदत भी हम में से किसी से नहीं मिलती। और अब तो उसने हाजी हकीम जैसे सूफी शख्स की इज्जत पर हाथ डालकर फाशा की कोख से होने का सबूत भी। अपनी जुबान को लगाम दो नाजमा। नाजमा बेगम के नोकीले तीर से लहजे को दाजी की धाड़ती हुई आवाज के भाले ने गजबनाकी से भेदा था। वो मैं बाबा सा। जवाब में वो फौरन ही हड़बड़ाकर सरासीमा सी उठ खड़ी हुई। करोफर से तना चेहरा यूं लट्ठे के माने सफेद पड़ रहा था, गोया मुकाबिल मालिकुल मौत आन खड़ा हो। हमारी नेक बख्त से इस लहजे में बात करने की हमने खुद को भी इजाजत नहीं दी, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उनसे बदजुबानी करने की? जाहो जलाल की इनकी तफसीर बने दाजी। सूखे पत्ते की तरह लड़स रही नाजमा बेगम के ऐन मुकाबिल इस सादा होते उन्हें भस्म कर देने के दर पर थे, और बाकी सब यूं उनके गैस के आगे दम साध गए जैसे सांस लेना जुर्म हो। जवाब दो हमें। उनकी चिंगार से एक मर्तबा फिर हवेली की दरो दीवार पनाह के लिए चीख उठी थी। और अभी चंद साथ पहले तक अपनी ताकत व हैसियत के नशे में चूर नाजमा बेगम की हालत इस वक्त किसी ठोकर में पड़े पत्थर से कम नहीं थी। तरबियत करो अपनी बीवी की शहबाज उस्मानी, हमारी तरबियत की सख्तें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मुड़कर बीवी के झुके सर को खुशमगीन नजरों से घूर रहे शहबाज उस्मानी को उन्होंने हुक्म दिया तो वो दांत पीसते जी बाबा सरकार कहते सर को खम दिया। और सब कान खोल कर सुन लें, आज के बाद ऐसा नाकाबिले कबूल नज़ारा हमारी निगाहों से गुजरा या हमारी समात में उतरा तो अंजाम आपकी सोच से ज़्यादा भयानक हो सकता है। इस हवेली का सरवरा हम हैं। हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किसके मुतालिक कौन सा फैसला लेते हैं, ये हमारे वो मसाइल हैं जिनमें हम किसी की राय या अंगुश्ते नुमाई कतई बर्दाश्त नहीं करते। और सबसे अहम, हम अपने फैसले के किसी को जवाब दे नहीं हैं सिवाय अपनी नेकबख्त के। लेकिन वो किसी को जवाब दे नहीं है। अगर उनसे किसी ने किसी भी मामले में भूल कर भी जवाब तलब करने की जुर्रत की। वक्फा लेते उन्होंने खास भस्म करती नजर नाज़मा बेगम पर डाली। उसे हम बागी करार देंगे और बागियों पर रहम करना ताज और उस्मानी के सरिश्त में शामिल नहीं है। झाक उड़ाते एक एक पर कहर बार नजर डालकर दीजान की हैसियत व मकाम सब पर वाज़ेह करते वो सीढ़ियों पर मिराल के साड़े खड़ी दीजान की तरफ बढ़े थे। आप ठीक हैं? दीजान के मुकाबिल खड़े होते ही उनके तने अजलात लहजे के अंगारे सब नरमी मुलायमत में बदल चुके थे। मिराल बेटा, आप इनके लिए जरा दूध गर्म करके ले आओ, हम इन्हें ले चलते हैं।
نرمی سے دی جان کے شانے کے گرد بازو حائل کرتے وہ بولے تو میرا اس بات پہ سر ہلاتے نیچے اتری جہاں ابھی تک سب کو سانپ سونگے ہوئے تھے۔ ناظمہ بیگم رخسار کے جھکے سر دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ مسکرانے کی حماقت کیے بغیر تیزی سے گزر گئی تھی۔ آپ کو لگتا ہے اس ناہنجار کی حرکات و سکنات میری نظروں سے پوشیدہ ہیں؟ انہیں بٹ پر بٹھاتے داجی بولے تو جواباً وہ چپ ہی رہیں۔ جب آپ جانتی ہیں اس کی ایک ایک حرکت میرے علم میں ہے، پھر خود کو ہلکان کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ضرورت کیوں نہیں تھی؟ آپ سمیت یہاں سب کو موقع چاہیے میرے بچے پر چڑھائی کرنے کا، اور میں نے معلوم کیا ہے حاجی حکیم کی ملازمہ سے، لوگوں نے جیسی افواہ اڑائی ہے ویسا میرے دلاورے نے کچھ نہیں کیا، وہ تو وہاں بس۔ تیز لہجے میں دلاور کا دفاع کرتے ان کی سانس پھول گئی تو وہ گلا تھامتی بری طرح کھانسنے لگی۔ اسی لیے وہ ناخلف مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ پانی کا گلاس تھما کر دی جان کی پیٹھ سے ہلاتے ان کا اشارہ اس کی فکر میں اپنی طبیعت گرنے کی طرف تھا۔ میرے دلاورے نے کوئی انسانیت سوز حرکت نہیں، میں جانتا ہوں، لیکن اسے جو حرکت کی اتنا بھی بہت ہے اسے مجرم ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن اس نے کوئی معیوب فعل نہیں کیا۔ رات کے تیسرے پہر کسی شریف آدمی کے گھر زور زبردستی گھسنا، جب اس گھر کا سربراہ بھی موجود نہ ہو، کوئی شریفانہ عمل نہیں ہے۔ لیکن وہ وہاں ایک بے زبان کے لیے گیا تھا۔ یہ آپ جانتی ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن دنیا کو اس حرکت کے پیچھے کی نیک نیتی سے کوئی سروکار نہیں۔ دنیا صرف وہی دیکھتی ہے جو انہیں بظاہر نظر آتا ہے، اور دنیا کو یہی نظر آیا کہ رات کے تیسرے پہر حاکم سرکار کا آوارہ پوتا اپنی طاقت کے بل پر حاجی حکیم کے گھر گھسا، ان کے ملازم کے ساتھ ہاتھا پائی کی، تھوڑ پھوڑ مچائی، وہ بھی تب جب حاجی حکیم گاؤں میں موجود نہیں تھے، صرف ان کی پوتی تھی وہاں، اور جیسے اس نے اپنی شہرت بنا رکھی ہے، کافی ہے اسے مجرم ثابت کرنے کے لیے، اور اس با کردار لڑکی کے دامن کو مشکوک ثابت کرنے کے لیے۔ داجی نے نہایت صاف سیدھے کسی خطر شفاف لہجے میں آئینہ داری کی تو دی جان کے عضلات غم و الم سے اپنے آپ ہی ڈھیلے پڑ گئے، لب خاموش، آنکھوں میں سمندر اتر آیا۔ کہتی بھی تو کیا، کس کس کے پاس جا کر اپنے جگر کے ٹکڑے کی بے گناہی کی گواہی دیتی آخر وہ؟ بڑا نام بڑا مرتبہ خراج مانگتا ہے ہاجرہ، اس بار دلاور کی جذباتیت نے ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کی ہے۔ ان کے کانپتے ہاتھ میں اپنے گرفت میں لیتے انہوں نے دھیمے سروں میں انہیں سمجھانا چاہا۔ اور نکاح کے لیے حاجی حکیم راضی ہو گئے؟ نہیں، میں نے بات رکھی ہے ان کے آگے، معذرت کرنے گیا تھا تب۔ شریف اور متحمل مزاج انسان ہے، پھر مقدس بیٹی نے بھی انہیں ساری حقیقت بتا دی تھی پہلے ہی، بس پریشان تھے بیچارے۔ حاجی حکیم کی مزمل حالت یاد کرتے وہ افسردہ ہو گئے تھے۔ میں نے کہہ دیا اس ناخلف کو کان سے پکڑ کے میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، جو سزا دینی ہے دے آپ اپنی مرضی سے۔ کہنے لگے جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس سب کا کیا فائدہ؟ شکستہ ہو رہی تھی ان کی کیفیت۔ حاجی حکیم کی کیفیت بیان کرتے ان کے لہجے میں تعصف و عقیدت کی آمیزش تھی۔ پھر نکاح؟ دی جان کی سوئی اسی پر اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے کہا آرین چھوٹا ہے، باران فی الحال یہاں موجود نہیں، اگر مقدس بیٹی کی جانب انگلی حویلی کے مکین کی وجہ سے اٹھی ہے تو انہیں لوگوں سے ان کی عزت و تکریم کروانا حویلی والوں ہی کی ذمہ داری ہے، دلاور گر شہرت جیسے بھی ہو، آپ کو انسان کی پرکھ ہے، اور پھر میری نیک وقت کی تربیت ہے، آپ اسے فرزندگی میں لے لیں گے تو یہ میرے لیے عین سعادت کی بات ہوگی۔ انہوں نے جوش سے حاجی حکیم کو کہے الفاظ میں منوان سنا ڈالے تھے۔ اس طرح تو افواہ سچ ثابت ہو جائے گی، لوگ اسے پردہ داری کی کوشش کہیں گے۔ دی جان نے پریشانی سے سوال اٹھایا۔ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو لوگ اسے طاقت کا نشہ اور بے حسی کہیں گے، لوگوں کو ہم کسی طرح مطمئن نہیں کر سکتے، ہمارا اقدام اس بچی اور حاجی حکیم کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ تنگ ذہن لوگوں کے لیے۔ تاجی تلخی سے بولے پھر حاجی حکیم مانے؟ انہوں نے سوچنے کا وقت مانگا ہے۔ پر دلاور نہیں مانے گا، اس کا تو باپ بھی مانے گا۔ داجی کا اصلی جلال اود آیا تھا۔ لیکن آپ اس کی حمایت نہیں کریں گی؟ داجی کے قطرے سے سرزنش کرنے پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ حاجی حکیم کی طرف سے ہاں ہوئی ہی نہیں تھی، داجی نے اسے پہلے ہی بتکا دیا تھا، اب نہ جانے ان دادا پوتے کی اس جنگ میں فتح کس کا مقدر ٹھہرنے والی تھی۔ وقت ذرا سی آنکھ ٹیڑھی کر لے، لوگ تو پیٹھ ہی موڑ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا امیدی کفر ہے،
लेकिन कभी कभी इंसान ऐसे नाकाबिले यकीन यकदम गैर मुतवक्के हालात और वाक़यात के शिकंजे में चला जाता है कि मुस्तर निगाहों को हर सू फ़कत कफ्स और हवस की धुंधली धुंध नजर आती है। कोई रास्ता, कोई हल, कोई जाए फरार, कोई सिरा ही हाथ नहीं आता जिसे थामकर इंसान इस घुटन ज़दा माहौल से निकलकर खुली फिजा तक का सफ़र कर सके, ज़हन दिल पर छाई आसियत और परांगदगी से निजात पाकर खुली हवा में सांस ले सके। हाथ में फ़ोन थामे बरामदे की सीढ़ियों पर नागुफ्ता हालत में शिकस्ता से बैठे हाजी हकीम इस वक्त इसी कैफियत से नबरदासमा थे। महज 3 दिन में तिनकी का तमाशा राई का पहाड़ बन गया था, लेकिन उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि जाहिल ज़माने की फितरत ही तमाशा लगाना है और तमाशाई ही तमाशा लगाते हैं, जिसको कम से कम अक्ल खिरत रखने वाला इंसान काबिल इतना जानकर अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। इन 3 दिनों में उस रात की बाबत जानने या तस्दीक के लिए कोई एक शख्स भी उनके पास नहीं आया था। बाला ही बाला सारे उनके गम में हलकान थे। किसी ने उनसे ताज़ियत के नाम पर ही सही, लेकिन मामले की तहकीक नहीं की थी। उन्होंने भी अल्लाह पर अपना मामला छोड़ते वजाहत की जहमत नहीं उठाई थी। वो एक आकिल और जहां दीदा इंसान थे, अच्छी तरह जानते थे अहमक दुनिया भी जानती है सच की तस्दीक होती है, जबकि बेबुनियाद अफवाह की फ़कत फर्दन फर्दन तशहीर होती है। लेकिन अभी चंद साल पहले मौसूल हुई फ़ोन कॉल ने उनकी रूह को झंझोड़ दिया था। आखिर फ़ोन करने वाला शख्स भी तो ख़ास था, अजीज़ दोस्त, जिसने कॉल मौसूल होते ही सलाम की रहमत दिक्कत से उठाते छूटते ही दिल शकन सवाल ही दागा था। जबकि हाजी हकीम को तो लगा था दोस्त ने शायद उस आजमाइश की घड़ी में दिलजोई के लिए याद किया है, लेकिन वाय हकीकत का तल्ख तमाचा। हाजी हकीम, आपके घर में गुजरे साने की खबर पहुंची मुझ तक। बेहद अफसोस हुआ। आपकी पोती ठीक तो है ना? उस बदमाश की शोहरत सुना है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या उसने वाकई? हाजी हकीम ने बड़े ज़ब्त से जुमला अचका था। देखें, हम आपको जानते हैं, लेकिन आप इस मामले में बिल्कुल भी दरियादिली से काम मत लेना। वो हाकिम सरकार का पोता है तो क्या हुआ? आप अपनी पोती को इंसाफ दिलाने के लिए पंचायत से रुजू कर सकते हैं। बल्कि आप ऐसा करें, लोगों को अपने साथ करें। मुझे क्या करना है ये मत बताएं। आप इस मुश्किल घड़ी में हमारे लिए क्या कर सकते हैं वो बताएं। कत्ता कलाम करते हुए स्पॉट से अंदाज में मुकाबिल की वकारी को मौका दिया था। हम क्या कर सकते हैं? मुकाबिल की फराटे भरती जुबान फौरन पहलू तही किए लड़खड़ाई थी। जब आप कुछ नहीं कर सकते फिर अपने उम्दा मशवरों का ज़िया क्यों कर रहे हैं? मुझे क्या करना है ये मैं खुद सोच लूँगा। दुखे दिल की रुदात अयां किए बगैर बेतासुर अंदाज में कॉल मुनक़ता करते, शायद ताल्लुक मुनक़ता करते उनके हाथ ढीले होकर पहलू में गिर गए थे। ये इनका वही अजीज़ दोस्त था जो कोई मौका मुकद्दस का हाथ अपने पोते के लिए मांगने का जाने नहीं देता था, जिसकी जुबान आज आपकी पोती कह रही थी, कल तक हमारी बेटी कहते नहीं थकती थी, आज कैसे एक ज़रा सी अफवाह सुनकर पहलू बचा रहा था, जिसके नादिर मशवरे देते लहजे में कतई भी फिक्र या हमदर्दी की नरमाहट शामिल नहीं थी, बल्कि एक किस्म का चुपता हुआ खोजता हुआ अंदाज था जो हाजी हकीम के अंदर तक पिघले शीशे की मानिंद उतर गया था। शायद इसी का नाम दुनिया और दुनियादारी। जहाँ हालात का दर्पण बदलता है, लोग उसमें उतरते अक्स भी खुद ब खुद बदलने लगते हैं। गोया अखलाक और इखलास का ताल्लुक इंसान की शख्सियत से नहीं, हालात के दर्पण से है। अच्छा तो हसीन और बुरा तो बदसूरत। अब्बा, नरम सी रूह में उतर जाने वाली आवाज़ समाज से टकराने पर वो चौंक कर सोचों की यलकार से निकले थे। जी रहमत। उन्होंने जानिसार करती निगाहों से उसका मुलायम मगर मलूल चेहरा देखा। आप ही कहते हैं ना, हर मोमिन मुसलमान पर हर 40 दिन में उसके ईमान को ताज़ा ताबिंदा करने के लिए अल्लाह की जानिब से एक आजमाइश भेजी जाती है। ये भी एक कठिन आजमाइश है जिसका इनाम अल्लाह हमें देगा। आप क्यों परेशान होते हैं? उनके झुरी सदा हाथों पर अपने गुदाज हाथ रखती वो बेइंतहा मोहब्बत और क़ीदत के साथ बोली थी, तो हाजी हकीम ने बेख्तियार ही मगलूब होकर उसकी पेशानी का बोसा लिया था। बेशक देगा मेरे बच्चे, बेशक देगा। उनके चेहरे से तकलीफ से सोचों के बादल छुटते उम्मीद की खूबसूरत तबस्सुम ने सूरज से आता किया था। फिर सोच क्या रहे हैं? ये ले दाने और ऊपर परिंदों को दे आए, उनके आने का वक्त हो गया है। साइड से लकड़ी का कटोरा उठाते मुकद्दस ने उनके हाथ में थमाया तो वो इस बात में सर हिलाते हुए उठ खड़े हुए। अपनी परेशानी में उन्होंने अपने मामूल के मुताबिक उस खूबसूरत हिस्से को बिल्कुल ही फरामोश कर दिया था जब वो शाम के औकात अक्सर छत पर जाकर परिंदों के लिए दाना और पानी रखते थे, बल्कि हाथ से खिला कर आते थे।